السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ ملٹی لیول مارکیٹنگ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص دو بندوں کو یا دو سے زیادہ بندوں کو کسی کمپنی کا ممبر بنائے گا یا انہیں کسی کمپنی کی پروڈکٹ بیچے گا اور اس پر کمپنی سے کمیشن حاصل کرے گا۔ پھر جن کو اس نے ممبر بنایا ہے وہ آگے مزید ممبر بنائیں گے اور ان ممبر جو آگے والے ممبر ہیں ان کا کمیشن یہ درمیان والوں کو بھی ملے گا اور ان کے اوپر جس شخص نے انہیں ممبر بنایا ہے اس کو بھی کمیشن ملے گا۔ پھر وہ ممبر آگے ممبر بنائیں گے تو ان کا کمیشن بھی اسی طریقے سے ان سے اوپر والوں کو اور اس سے اوپر والوں کو اور اس سے اوپر والوں کو تینوں لیولز کو کمیشن ملے گا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ اس لیے اسے ملٹی لیول مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، کیونکہ یہ جو مارکیٹنگ کے ذریعے پورا ایک سسٹم بنتا ہے یہ ایک نیٹ ورک کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک پورا ایک جال بن جاتا ہے گویا کہ ممبران کا، اور ان میں ایک لیول سے دوسرے لیول تک کمیشن چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا بنیادی اسٹرکچر ہے۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کچھ انویسٹمنٹ کمپنیز بھی استعمال کرتی ہیں اور 99.99% اسکیم کمپنیز ہوتی ہیں، تو انویسٹمنٹ کمپنیز بھی استعمال کرتی ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ، اور کچھ پروڈکٹ بیچنے والی کمپنیز بھی استعمال کرتی ہیں۔ اور آج سے نہیں، تقریباً 100 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مختلف کمپنیز آتی ہیں، اپنے مختلف پروڈکٹ سامنے رکھتی ہیں، لوگوں کو کہتی ہیں کہ تم ان پروڈکٹس کو جب آگے بیچو گے تو تمہیں ہم کمیشن دیں گے، اور پھر جن کو تم نے بیچا ہے وہ جب آگے بیچیں گے تو اس کا کمیشن بھی ہم تمہیں دیں گے، اور جب وہ آگے بیچیں گے تو اس کا کمیشن بھی دیں گے۔ اس کے مختلف میٹریسز استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف بائنڈری مارکیٹنگ ہوتی ہے، دو ممبر بنانے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پر ایک لیفٹ سائڈ پر۔ اگر دو ممبر بنا لیے تو آپ کو کمیشن ملے گا، دو نہیں بنا سکے تو نہیں ملے گا۔ پھر ان میں سے ہر جو ممبر ہے وہ اگر آگے دو ممبر بنا لیتا ہے تو کمیشن ملے گا، اگر وہ نہیں بنا پاتا تو نہیں ملے گا۔ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 4 ممبر تک بنانے کی اجازت ہوتی ہے، 5 تک بنانے کی اجازت ہوتی ہے، 10 ممبر تک بنانے کی اجازت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ ان لمیٹڈ ممبر بنانے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ جو بندہ جتنی زیادہ بڑی ٹیم بنا لے، اس کے نیچے ممبر ہوں، ممبرس کے نیچے اور ممبر ہوں، ان کے نیچے اور ممبر ہوں، جتنی بڑی ٹیم بنا لے اتنا زیادہ اس کا کمیشن بھی بڑھتا رہتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کو مراعات بھی ملتی رہتی ہیں۔ کبھی اس کو گاڑی ملتی ہے، بائک ملتی ہے، گاڑی ملتی ہے، کوئی سفر باہر کا ملتا ہے، کوئی گھر ملتا ہے۔ اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، کبھی اس کو گولڈ رینک پہ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو ڈائمنڈ رینک پہ کہا جاتا ہے، کبھی اسے پلاٹینیم رینک پہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے مختلف رینکس بنائے جاتے ہیں، اور رینکس کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ مراعات ملتی ہیں۔ نارملی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز جو ہوتی ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیز جو ہوتی ہیں، ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک میٹرکس وہ استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کے مطابق اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبران بنائے جا سکیں۔ تو یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا بنیادی اسٹرکچر ہے۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ جو کمپنی ہے وہ کوئی پروڈکٹ بیچ رہی ہو یا وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لے رہی ہو، دونوں چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ، ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں عقد فی عقد، دو معاملات ایک ہی معاملے کے اندر یہ پائے جاتے ہیں۔ کیسے دو معاملات پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایک کمپنی ہے اور وہ لوگوں کو اپنی کوئی پروڈکٹ بیچ رہی ہے، میں ایک مثال لیتا ہوں، جیسے ایکونیکس ایک کمپنی ہے اور وہ لوگوں کو اپنی پروڈکٹ بیچ رہی ہے، یا فار ایور لیونگ ہے، میک اپ کی پروڈکٹ دیتی ہے اور وہ لوگوں کو اپنی پروڈکٹ بیچ رہی ہے۔ تو ایک عقد یہ ہے، ایک معاملہ یہ ہے لوگوں کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کا۔ دوسرا معاملہ آگے ممبر بنانے کا اختیار دینے کا، یعنی کمیشن ایجنٹ بننے کا وہ اختیار آگے والے جس بندے نے خریداری کی ہوتی ہے اس بندے کو کمیشن ایجنٹ بننے کا اختیار دیتی ہے کہ تم جتنے لوگ لے کر آؤ گے تو ان کا تمہیں کمیشن ملے گا۔
یہ جو کمیشن ایجنٹ والا اختیار ہوتا ہے اسے ہم شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اجارہ. یہ ایک طرح کی ملازمت ہوتی ہے، ایک بندہ دوسرے کا کمیشن ایجنٹ ہے. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ کمیشن ایجنٹ بننے کا جو اختیار ہے یہ اختیار مشروط ہے. یہ اختیار اس کے اندر اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ پروڈکٹ خریدی جائے. تو دو عقد، دو معاملات ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں. ہم تمہیں اس شرط کے اوپر کمیشن ایجنٹ بننے کا اختیار دیں گے کہ تم ہم سے پروڈکٹ خریدو گے. یہ ایک جگہ پہ جمع کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و سلف اس سے منع فرمایا ہے، یعنی بیع اور قرض کو ایک جگہ جمع کرنا، ایک معاملے کے اندر دوسرے معاملے کو جمع کرنا، اس سے منع فرمایا ہے. حضرات فقہائے کرام نے سے یہ اصول نکالا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا، لیکن اس سے مراد تمام قسم کی چیزیں، تو اسے عقدن فی عقدن بھی کہتے ہیں، اسے صفقتن فی صفقتن بھی کہتے ہیں. تو ایک ہی معاملے کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں جمع کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، یہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے. تو پہلا مسئلہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ میں، وہ عقدن فی عقدن کا پایا جاتا ہے. اس عقدن فی عقدن کے بغیر اس سسٹم کو چلانا یہ تقریباً ناممکن ہے. یعنی اگر کمپنی یہ اختیار دے کہ آپ لوگ صرف آگے ممبر لے کر آئیں، آگے لوگوں کو پروڈکٹ بیچیں، آپ خود پروڈکٹ نہ خریدیں، تب بھی ہم آپ کو کمیشن دیں گے، تو یہ سسٹم چلنا یہ فائنینشلی ممکن نہیں رہتا. کیونکہ اگر ایک بندہ بھی آگے ممبر بنائے گا، اس کے آگے والا بھی آگے ممبر بنائے گا، اس کے آگے والا بھی آگے ممبر بنائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں خریدے گا، تو کمپنی کے پاس جو انکم آ رہی ہے جس سے اس نے لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کرنے ہیں وہ نہیں آئے گی. لہٰذا وہ دونوں چیزوں کو ایک جگہ پہ مشروط کرتی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسی کمپنیز کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ فار ایور لیونگ کو دیکھ لیں اور کسی کمپنی کو دیکھ لیں، تو ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، یہ پروڈکٹس عام مارکیٹ میں اس جیسی کوئی اور جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کافی زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں، کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو مہنگا نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے پروڈکٹ کی ایک بننے کی کاسٹ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اتنا سارا کمیشن نکالنا ہے، تو یہ پاسبل نہیں رہتا. تو عام طور پر یہ جو اس طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ مارکیٹ میں کاسٹلی ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ کاسٹلی نہ ہو تب بھی یہ حکم یہی رہے گا. پہلا مسئلہ اس کے اندر یہی ہوگا کہ عقدن فی عقدن ہوگا، دو معاملات ایک جگہ پہ جمع کیے جائیں گے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ بغیر عمل کے اجرت ملنے کا ہوتا ہے. بغیر عمل کے اجرت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک شخص ہوں، مجھے ایک کمپنی نے کچھ پروڈکٹ بیچی اور مجھے بولا کہ میں آگے جتنے ممبر بناؤں گا تو ان کا کمیشن مجھے ملے گا، اور وہ آگے جتنے ممبر بنائیں گے تو ان کا کمیشن بھی ملے گا، جو ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے. اب میں آگے گیا اور جا کے مثال کے طور پر میں نے 5 ممبر بنا لیے، اور ان 5 ممبرز کو میں نے زبردست قسم کا ٹرین کر دیا. ان کو میں نے مکمل طور پہ سمجھا دیا کہ انہوں نے کام کس طریقے سے کرنا ہے اور مزید ممبر انہوں نے کس طریقے سے لینے. وہ آگے گئے، آگے جا کے ان میں سے ہر ایک نے 5 ممبر بنائے. وہ آگے گئے، انہوں نے آگے جا کے 5 ممبر بنائے. میں یہاں پہ اب کام نہیں کر رہا، لیکن بغیر کسی کام کے مجھے مستقل کمیشن ملے جا رہا ہے. تو یہ بغیر عمل کے جو اجرت ملتی ہے یہ درست نہیں ہوتی. دیکھیں شریعت کی اس میں، فقہ کی اس میں دو ہی چیزوں پہ پیسے انسان کو ملا کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس نے کوئی چیز لی ہو اور وہ چیز بیچی ہو. نمبر 2 یہ کہ اس نے کسی کو کوئی سروس پرووائڈ کی ہو. تو بیسیکلی پیسے انہی 2 جگہوں سے جنریٹ ہوتے ہیں. اب یہ تو ممکن ہے کہ 2 بندے آپس میں پارٹنر بن جائیں، ایک اس کے پاس پیسہ لگائے، ایک بندہ دوسرے کے پاس، دوسرا بندہ اس سے کوئی چیز خریدے، خرید کے بیچے، لیکن پیسہ جو جنریٹ ہوگا وہ اس خریداری سے ہوگا یا وہ کسی سروس سے جنریٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو باقاعدہ پیسہ جنریٹ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہوا کرتا. جبکہ یہاں پر اس معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی عمل کے یہاں پہ اجرت کا سسٹم ایک چل رہا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر تک اجرت آئے جا رہی ہوتی ہے. اس پر بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں، جو اوپر لیول کا بندہ ہوتا ہے یہ بھی اکثر کافی زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ممبرز بنائے، وہ ممبر آگے مزید ممبر بنانے کے لیے گئے، آگے مزید لوگوں کو وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے گئے یا ان کو گھیرنے کے لیے گئے، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ ان کے گھراؤ میں نہیں آ رہے یا ان میں سے کسی ایک کے گھراؤ میں اس کا ممبر نہیں آ رہا. تو وہ مجھے کال کرتا ہے، مجھے بولتا ہے کہ مفتی صاحب ایک کام کریں، میرے ساتھ چلیں اور جا کے اس بندے کو ایجوکیٹ کریں، اس بندے کو جا کے سمجھائیں. میں چلا جاتا ہوں اور جا کے اس کو فوائد سمجھاتا ہوں کہ اگر تم یہ پروڈکٹ لے لو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا.
क्या फ़ायदा ہوگا؟ بیسیکلی فائدہ یہی ہوتا ہے کہ تم آگے مزید ممبر بنا سکو گے اور تمہارے پاس کمیشن آئے گا اور ان سے آگے کا کمیشن آئے گا، تو تمہارا ایک سلسلہ یہاں پہ چل جائے گا۔ تو میں اسے کسی طریقے سے سبز باغ دکھا کے اس کے اوپر رضامند کر لیتا ہوں۔ وہ آگے جاتا ہے، آگے جا کے وہ کسی اور کو ممبر بنانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پہ اس سے نہیں ہوتا، تو وہ بھی مجھے کال کرتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ایک کام کریں، آ کے جو ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں پھر جاتا ہوں اور جا کے جو ہے نا میں وہاں پر اس کو اس جو آگے والا بندہ ہوتا ہے اس کو میں رضامند کرتا ہوں اور وہ رضامند ہو کے میرے پاس آ جاتا ہے، یا بعض اوقات نہیں بھی آتا۔ تو یہاں پہ میں نے مستقل ایک کام کیا ہے، ساری صورتحال کے اندر ایک کام کیا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام مستقل چل رہا ہے، ایجوکیشن کا ایک کام مستقل چل رہا ہے، تو اس صورت میں تو یہ یہاں پہ عمل موجود ہے، بغیر عمل کی اجرت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ دو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیشہ کی سچویشن نہیں ہوتی ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ میں ہر اس میں کام کر رہا ہوں گا، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے بیچ میں جا کے بہت سے لیولز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے نیچے والا لیول بہت زبردست کام کر رہا ہوتا ہے، یا ان کے اوپر والا لیول ان کو بائی پاس کرتا ہوا نیچے جا کے ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو بغیر کوئی کام کیے اجرت مل رہی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی ہے۔ دوسری بات، یہاں پر میں کیا کام کر رہا ہوں؟ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کر رہا ہوں، ان کو تعلیم دینے کا کام کر رہا ہوں، ان کو میں سکھانے کا کام کر رہا ہوں، ان کو میں سمجھانے کا کام کر رہا ہوں۔ اور میری جو اجرت ہے، میری جو فیس ہے، میری جو سیلری ہے، میرا جو کمیشن ہے، یہ اس بات پر معلق ہے، اس بات پر اس کو رکھا گیا ہے کہ اگر یہ بندہ راضی ہو گیا اور اس بندے نے پروڈکٹ اگر خرید لی یا یہ آ کے کمپنی کا ممبر بن گیا، تو اس صورت میں مجھے اجرت یا کمیشن ملے گا۔ اگر یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکا تو اس صورت میں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں، ایک بندہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کمیشن ایجنٹ، یعنی وہ دو بندوں کو ملاتا ہے، دو پارٹیوں کو ملاتا ہے اور درمیان میں وہ اپنا کمیشن لیتا ہے۔ صحیح ہے، وہ جب معاملہ اپنا مکمل کروا لیتا ہے تو اس کا وہ کمیشن لیتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے دو بندوں کو ملانا۔ ایک بندہ ہوتا ہے ایجوکیٹر، ٹیچر، دوسرے کو سمجھانے والا، اسے جو اس کا کمیشن ملے، اسے جو اس کی اجرت ملے گی، وہ اجرت ملنی چاہیے جب وہ اپنا ٹیچنگ کا کام پورا کر چکا ہوتا ہے، تب اسے اس کی جو سیلری ہے وہ سیلری اس کی مل جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، کسی بچے کو پڑھاتا ہے، کیا بچہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر میرا A1 گریڈ آیا تو میں اس صورت میں تو آپ کو آپ کی فیس پے کروں گا، اور اگر میرا A1 گریڈ نہیں آیا تو میں اس صورت میں فیس پے نہیں کروں گا؟ عقل بھی کہتی ہے کہ ایسی شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے، تو بچے کی محنت کے اوپر ہے، اور شرعاً بھی ایسی کوئی شرط نتیجے کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہاں پہ جب میں ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس صورت میں یقینی نہیں ہوتا کہ اس ایجوکیٹ کرنے کے عمل کے مجھے کوئی پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، بلکہ یہ نتیجہ معلق ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا بندہ میری بات میں آ گیا اور اس نے ممبرشپ لے لی تو اس صورت میں تو مجھے پیسے ملیں گے، اور اگر اس نے ممبرشپ نہیں لی تو اس صورت میں مجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو یہ معاملہ بھی شرعاً یہ وجہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس پر ایک اور اشکال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کمپنی ہوتی ہے، بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، نیشنل کمپنیز ہیں، ملک میں چلنے والی ہوتی ہیں، اس کمپنی میں ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک ہائرارچی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک CEO ہوتا ہے، اس کے نیچے اپر لیول مینجمنٹ کے جو ہے نا مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے نیچے مڈل لیول مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے نیچے لوئر لیول مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے نیچے مارکیٹ کے اندر جو سیلز کا، مارکیٹنگ کا، ریکوری کا مختلف قسم کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب وہ جو نیچے والا اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے تو اوپر تک CEO تک سارے لوگ اس کام کی اپنی جو فیس ہوتی ہے وہ فیس سارے لوگ وصول کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ اشکال اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اشکالات ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، ہمارے سامنے باقاعدہ یہ تحریری شکل میں بھی آئے ہیں، اس کو ہم نے تفصیلاً لکھا بھی، لوگوں نے زبانی بھی یہ اشکالات کیے۔ تو اس طریقے سے وہ جو خود تو کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ نیچے سے اجرت لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے، یہ جو کمپنی کی مینجمنٹ سیلری لے رہی ہوتی ہے، یہ سیلری اس چیز کی نہیں ہوتی کہ نیچے والا جو اسٹاف کام کر رہا ہے تو اس کی جو ہے نا ہمیں سیلری مل رہی ہے،
بلکہ یہ جو سیلری ہوتی ہے کمپنی کی مینجمنٹ کی، یہ اپنا ٹائم دینے کی اور اپنا کام کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کام کرنے میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا فائنینس دیکھنا، اکاؤنٹس دیکھنا، اس کے اس جو یہ ہائرارچی ہے اس کو مینیج کرنا، اس کو بیلنس رکھنا، مختلف جگہوں کی مارکیٹنگ کی رپورٹ دیکھنا، امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینا، یہ ساری چیزیں اس کی ہوتی ہیں، اور وہ اس کا ایک ٹائم دیتے ہیں۔ تو وہ جو ٹائم دیتے ہیں، ایک مہینے کے لیے سی ای او جو آتا ہے اور آ کے آفس میں اپنی سیٹ سنبھالتا ہے اور وہاں پہ وہ مختلف بورڈ میٹنگز میں شامل ہوتا ہے، دوسری چیزوں میں، وہ اس کی سیلری لے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سسٹم نہیں چل رہا ہوتا کہ نیچے جو بیچ رہے ہیں تو وہ اس کا کمیشن کھا رہا ہے اور اس کے اندر وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا کام ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم دیتا ہے اور اس ٹائم کی وہ سیلری لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اشکال بھی اس لیے درست نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک اور تیسرا اشکال کیا جاتا ہے۔ تیسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے کمپنی کا، ہم اسے گفٹ کیوں نہیں سمجھتے کہ کمپنی جو اوپر والے لیول والے جو بندے ہیں ان کو گفٹ دے رہی ہے اپنی طرف سے۔ تو ایک اصول سمجھ لیجئے، معاملات کے اندر فقہ اسلامی کا ایک اصول ہے، العبرۃ للمعانی والمقاصد لا للمبانی والالفاظ۔ جب کوئی دو بندے کوئی آپس میں معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں اعتبار ان کے مقصد کا ہوتا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کا اعتبار ہوتا ہے، ان کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ الفاظ کو تو کوئی کسی بھی طریقے سے تبدیل کر سکتا ہے۔ بینکس کے اوپر پابندی لگی کہ تم نے انٹرسٹ نہیں لینا، بینک نے وہاں پہ کینسل کر کے انٹرسٹ کو پروفٹ کا نام دے دیا تو پروفٹ تو نہیں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو اعتبار ہوتا ہے وہ اعتبار مقاصد کا ہوتا ہے، دو بندے جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کو یہاں پر سمجھنا چاہیے۔ اب کمپنی نے نیچے اپنے بندے کو ایک پروڈکٹ بیچی اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ جتنے تمہاری لائن کے اندر جتنے لوگ آئیں گے ہمارے پاس بطور ممبر آئیں گے، تو ان سب لوگوں کا جو کمیشن ہے وہ ہم تمہیں بطور گفٹ دیں گے۔ تو یہ گفٹ تو نہیں ہوتا، یہ دینے والی کمپنی بھی سمجھ رہی ہوتی ہے، لینے والا بندہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ گفٹ نہیں ہے بلکہ یہ کمپنی کی طرف سے باقاعدہ ایک کمیشن دیا جا رہا ہے۔ تو صرف اس کا نام تبدیل کر لینے سے، اس کا نام ہبہ یا گفٹ رکھ لینے سے یہ اس کی صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اشکال بھی درست نہیں ہے۔ تو دو پوائنٹس ہمارے ہو گئے اس کے ناجائز ہونے کی وجہ کے، عقدن فی عقدن ہونا اور دوسری وجہ بغیر عمل کے اجرت ہونا۔ تیسری وجہ یہ من وجہ قمار ہے۔ من وجہ قمار کیا ہوتا ہے؟ ایک کام کرنا جس میں سامنے تو آپ نے کچھ اور پردہ رکھا ہوا ہے لیکن اصل مقصد آپ کا یہ ہے کہ اس کام سے وہ نتائج حاصل ہوں جو کہ جوئے سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیسے جوئے سے حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پیسے کسی جگہ پہ لگاؤں جہاں پہ میں کوئی حقیقی خریداری نہ کروں یا حقیقی خریداری کرنا میرا مقصد نہ ہو، اور میں وہاں پر پیسے لگاؤں اور پیسے لگا کے میرا مقصد یہ ہو کہ یہاں سے مجھے یا زیادہ پیسے ملیں گے اور یا میرے پیسے ڈوب جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں بازار جاتا ہوں اور جا کے میں بازار سے لاٹری خریدتا ہوں، تو اب دیکھنے میں تو میں نے وہ بچوں والی لاٹری نہیں ہوتی وہ چھوٹی سی، وہ میں خریدتا ہوں، تو دیکھنے میں تو میں نے ایک چھوٹا سا گتے کا ٹکڑا خریدا ہے، پیسے دیے اس کے 10 روپے دیے ہیں، 20 روپے دیے ہیں، 50 روپے دیے ہیں، لیکن وہ چھوٹا سا میں نے ایک ٹکڑا خریدا ہے۔ لیکن کیا وہ گتے کا ٹکڑا خریدنا وہ میرا مقصد ہوتا ہے؟ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہونا ہوتا ہے؟ میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں یہ گتے کا ٹکڑا خریدوں؟ تو سیدھی بات ہے نہیں چاہ رہا ہوتا، بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو رگڑوں گا، رگڑ کے اس کے اوپر سے جو وہ اس کے اوپر ایک پنی ٹائپ لگی ہوئی ہے وہ میں اتاروں گا، اور اتارنے کے بعد جو اس کے اندر انعام ہوگا، گفٹ ہوگا، وہ میں وصول کروں گا اگر میرا نکل آیا، اور اگر نہیں نکلا تو میرے 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو بھی ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کمپنی کے پاس جاتا ہے اور یا کمپنی کا ان لوگوں کے پورے پروگرامز ہوتے ہیں، پروگرام کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ بات چیت سنتا ہے کمپنی کے مینیجرز کی، دوسرے ان کی۔ تو جب کوئی بندہ وہاں پر جاتا ہے اور بات چیت سنتا ہے اور اس کے بعد وہ پروڈکٹ خریدتا ہے تو 95% سے بھی زیادہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ خرید کے آگے لوگوں کو ممبر بنائے گا اور ممبر بنا کے ان کا کمیشن حاصل کرے گا۔ پروڈکٹ لینا، پروڈکٹ کو استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بہت کم مقصد ہوتا ہے، یہ کسی کا مقصد ہوتا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ میں آگے نیٹ ورکنگ کروں گا،
اور جو اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کا زور بھی سارا اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ پروڈکٹ لیں گے تو آپ اس طریقے سے نیٹ ورکنگ کریں گے، پھر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، پھر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، پھر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، پھر آپ کو گاڑی مل جائے گی، پھر آپ کو تھائی لینڈ کا سفر مل جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو بنگلہ مل جائے گا، اس کے بعد آپ اس لیول کے اوپر آ جائیں گے۔ وہ بھی زیادہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اسی چیز پر ہوتا ہے، خریداری کرنے والا بھی اسی چیز کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک کمپنی کے پاس جاتا ہوں اور میں جا کے اس سے پروڈکٹ خریدتا ہوں، اور پروڈکٹ خریدنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد کیا ہے کہ مجھے یہ حق مل جائے کہ میں آگے جا کے لوگوں کو کمپنی کا ممبر بنا سکوں۔ تو میں نے اپنے پیسے مثال کے طور پر 50,000 روپے میں نے یہاں پر لگائے اس کام کے لیے کہ میں آگے ممبر بناؤں گا، تو ان ممبر سے میری جو انکم جنریٹ ہوگی وہ 50,000 سے زیادہ ہوگی، وہ 1,00,000 روپے ہوگی۔ 50,000 میرا اوریجنل کیپٹل ہوگا اور 50,000 اس کے اوپر میرا پروفٹ ہوگا، میری انکم ہوگی۔ تو میں نے اس لیے کمپنی کو 50,000 روپے دیے۔ اب یہاں پر دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ پہلا امکان یہ ہے کہ میں جاؤں اور جا کے لوگوں کو رضامند کروں اور لوگ کہیں کہ ہاں یار مفتی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب کی جو پروفائل ہے وہ بھی اس ٹائپ کی ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہوں گا، وہ سب کے سب آئیں اور میری لاکھ کیا 2,00,000 10,00,000 15,00,000 روپے 15,00,000 روپے جو ہے مجھے کمیشن یہ حاصل ہو جائے۔ ایک امکان یہ ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ جب میں لوگوں کے پاس جاؤں تو وہ لوگ نہ آئیں، یا آئیں تو اتنے کم اس میں آئیں کہ میرے جو میرا کمیشن ہے اس میں 50,000 بھی پورے نہ ہو سکے۔ تو میرے جو دیے ہوئے 50,000 ہیں یہ اب لگے ہوئے ہیں درمیان میں، یہ یا تو اس کے اوپر مجھے اضافی پروفٹ ملے گا اور یا پھر یہ بھی چلے جائیں گے۔ تو یہی قمار یا جوا ہوتا ہے، اور یہی کام ہم لاٹری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے کہ پروڈکٹس لے کر، اور مطلب پروڈکٹس مقصد نہیں ہوتی، اور مقصد کیا ہوتا ہے وہاں پہ آگے ممبر بنانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا ناجائز ہونے کا۔ اچھا، جب جوا ہوتا ہے تو جوئے کی جو انکم ہوتی ہے یہ سود ہوتی ہے، کیونکہ جوئے میں ہم کسی بندے کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم پیسہ کماتے ہیں، تو اس میں چونکہ کوئی حقیقی لین دین مقصودی طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا، لہٰذا اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ سود کے اس میں آتی ہے اور حرام کے اس میں آتی ہے۔ یہاں پر پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی رقم لگاتے ہیں تو اس رقم کے عوض میں، اس رقم کے بدلے میں ہمیں کچھ پروڈکٹس ملتی ہیں، میک اپ کی پروڈکٹس ہو گئیں، دوائیاں ہو گئیں، اور کوئی چیز ہو گئی، وہ ہمیں اس کے بدلے میں مل رہی ہوتی ہے۔ یا اگر کوئی انویسٹمنٹ فرم اس طریقے سے کام کر رہی ہے تو وہاں پہ ہماری رقم انویسٹمنٹ کے لیے چلی جاتی ہے اور وہاں سے ہمارا پروفٹ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا وہ جنریٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک اصول کی بات کی کہ اعتبار کس چیز کا ہوتا ہے؟ دو بندوں کے آپس میں کام کرنے کے مقصد کا، چاہے وہ الفاظ اس کے لیے کچھ اور استعمال کر رہے ہوں۔ تو یہاں پر بھی پروڈکٹ جب لینا مقصود نہیں ہوتا تو الفاظ تو مطلب بظاہر اس چیز کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے پروڈکٹ یہ خرید رہا ہوں، لیکن حقیقتاً مقصد ہوتا ہے نیٹ ورکنگ کا حق خریدنا، اور وہ جوئے کے اندر آتا ہے۔ تو یہ پہلا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال یہاں پر ایک یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہاں پہ پیسے لگاتے ہیں اور اس کے بعد ممبر نہیں بنا پاتے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہزاروں قسم کے کاروبار ہیں، روزانہ بے شمار کاروبار دنیا میں سٹارٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ناکامی ہو جاتی ہے، اور ناکامی ہونے کے بعد لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے، اور نقصان کر کے وہ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ایک کامن چیز ہے۔ تو دیکھیں، کاروبار کے اندر مقصود جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا خریدنا ہوتا ہے اور اس چیز کو آگے پروفٹ کے ساتھ بیچنا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ، مثال کے طور پر میں جاتا ہوں اور میں جا کے پراپرٹی خریدتا ہوں، میں ایک پلاٹ خریدتا ہوں، تو وہ پلاٹ مجھے مل جاتا ہے، میری ملکیت ہو جاتا ہے۔ پھر اب میرے پاس اختیار ہے، میں چاہوں تو اس پلاٹ کے اوپر گھر بنا لوں، میں چاہوں تو اس پلاٹ کو آگے 10 سال کے لیے رکھ لوں، میں چاہوں تو اس پلاٹ کو ابھی بیچ دوں، میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں۔ اب میں دوبارہ مارکیٹ میں جاتا ہوں اس پلاٹ کو بیچنے کے لیے، اور میں نے 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا اور میں دوبارہ مارکیٹ میں گیا تو مجھے اس کے اوپر 8 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ تو میرے پاس سارے اختیارات موجود ہیں، میں چاہوں تو اسے نہ بیچوں، میں اس کو یہاں پر اپنے پاس رکھ لوں اور میں اس کو 10 سال بعد بیچوں، جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی اس وقت میں اس کو بیچ دوں، کیونکہ میرا مقصود کیا تھا؟ وہ پلاٹ خریدنا تھا، اور وہی پلاٹ بیچنا میرا مقصد تھا، اور آگے جو بندہ ہے اس کا مقصد بھی یہی پلاٹ خریدنا ہوگا مجھ سے، اور وہ آگے اس پلاٹ کو بیچے گا یا اس پلاٹ کو استعمال کرے گا یا اس کا کچھ بھی وہ کسی بھی پرپز میں وہ اس کو لے آئے گا۔ تو یہ اصل مقصد ہے۔ تو کاروبار کے اندر یہ ہوا کرتا ہے۔
اور یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. اگر میں نے پروڈکٹس خریدی ہیں اور آگے میں ممبر نہیں بنا سکا تو وہ پروڈکٹس کیا ہوگا, وہ زیادہ سے زیادہ میں استعمال کر لوں گا. اگر میں بازار میں جاؤں گا اور ان پروڈکٹس کو اس قیمت کے اوپر بیچنے کی عام عوام کو کوشش کروں گا, بغیر بے وقوف بنائے, بغیر یہ کہے کہ یار اس کے اندر یہ اضافی فوائد ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ مارکیٹنگ بھی ملے گی وغیرہ وغیرہ, تو بغیر اس کے اگر میں بیچنے کی کوشش کروں گا تو کیا مارکیٹ میں کوئی اس کو لے گا اس قیمت کے اوپر؟ تو عموماً ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی اور نہیں لے سکتا. اور بالفرض لے بھی سکتا ہوں, میرا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں جس وقت میں نے پروڈکٹ خریدی تھی. یہ تو میں اپنی اب جان بچا رہا ہوں کہ بھئی اب اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو چلو میں پروڈکٹ ہی بیچ لوں. تو لہٰذا یہاں پہ مقصد کا اعتبار ہوتا ہے. کاروبار کے اندر کچھ اور صورتحال ہوتی ہے اور یہاں پر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. یہ تیسری وجہ ہے من وجہ انکمار ہونا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جائز نہیں ہے. چوتھی وجہ, جب میں کمپنی کے پاس گیا اور میں نے کمپنی کو کہا کہ مجھے اپنی پروڈکٹ بیچ دو, مقصد کیا تھا؟ نیٹ ورکنگ کا, کمیشن ایجنٹ بننے کا حق خریدنا کمپنی سے. دیکھیں یہ جو حق ہوتے ہیں, جو رائٹس جو ہوتے ہیں, ان کی شریعت نے, کچھ فقہ نے کچھ قیود لگائی ہیں. کون سا رائٹ خریدنا جائز ہے, کون سا رائٹ خریدنا جائز نہیں ہے, میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک رائٹ اس طرح کا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حقوق مجردہ. تو وہ اس قسم کا جو رائٹ ہوتا ہے اس کو خریدنا یہ درست نہیں ہوتا. ایک بندہ کسی کو ملازم رکھنا چاہتا ہے اور وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جانا میرے پاس اپنی اپنی سیویاں لے آؤ. 100 بندے اس کے پاس آ جاتے ہیں سیویاں اپنی لے کر کہ بھائی ہمیں ملازمت چاہیے. وہ ان 100 بندوں کو کہتا ہے کہ تم میں سے جو بندہ مجھے 1 لاکھ روپے دے گا میں اس کو ملازم رکھوں گا. تو وہ کیا کر رہا ہے, یہاں پہ ملازمت کا ایک حق سامنے والے کو بیچ رہا ہے, اور ملازمت کا یہ حق کے مجرد ہے, اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس ایک حق ہے کہ میں تمہیں رکھوں گا. تو ہم عام عرف کے اندر بھی واضح طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسے لے رہا ہے یہ پیسے رشوت ہے. یہ ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پر, بہت سے اداروں میں یہ کام ہوتا ہے اور اس کو ناجائز سمجھا جاتا ہے, درست نہیں سمجھا جاتا. شرعاً بھی یہ رشوت ہی بنتی ہے اور یہ درست نہیں ہوتا. یہ حق مجرد کی بیع کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو نیٹ ورکنگ کا حق خریدتا ہے, یہاں پر جو کمیشن ایجنٹ بننے کا حق خریدا جاتا ہے, تو یہ حق مجرد کی بیع ہوتی ہے. اور حق مجرد کو خریدنا, اس طرح کا کسی حق کو خریدنا, اس کے لیے پیسے دینا, یہ بھی درست نہیں ہے, یہ رشوت کے زمرے میں شرعاً آتا ہے. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں, 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا کام یہ درست نہیں ہے. نمبر 1, عقدن فی عقدن ہونا, 2 عقد ایک جگہ پہ جمع کر لیے ہیں, ایک ہی معاملے کے اندر جمع کر لیے ہیں, عموماً اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, لہٰذا یہ مسئلہ اس کے اندر عموماً پایا جاتا ہے. نمبر 2, بغیر عمل کی اجرت لینا. نمبر 3, اس میں من وجہ انکمار ہونا. اور نمبر 4, حق مجرد کی اس کے اندر بیع ہونا. ان 4 پوائنٹس کی وجہ سے یہ معاملہ جائز نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ مختلف قسم کی شکلیں آتی ہیں مارکیٹ میں, نئی نئی شکلیں آتی ہیں, تو ان کے اندر مختلف تعویلات کی جاتی ہیں. ہم معاملے کو اس طریقے سے کر رہے ہیں, پھر ہم اس طریقے سے کریں گے, پھر ہم اس طریقے سے کریں گے. تو ہم نے وہاں پر کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پر اصل کام ہو کیا رہا ہے, اصل مقصد یہاں پر کیا ہے, کیا سسٹم یہاں پر چل رہا ہے. اس کی بنیاد پر ہم اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب ہم یہ مسائل بتاتے ہیں, یہ مسائل سب تک پہنچتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے کام کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کر رہے. مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم پروڈکٹ بیچنا تو ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں شامل کرتے, دوسرا کمیشن ایجنٹ کے حق کے ساتھ, بس جو پروڈکٹ خرید لے تو پھر اس کے بعد ہم اسے کمیشن ایجنٹ بنانے کا وہ دے دیتے ہیں. ہمیں یہاں کلیئر ایک سوال کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اگر پروڈکٹ نہ خریدے تو اس صورت میں کیا تم اسے کمیشن ایجنٹ بناتے ہو, اور کیا یہ انلیمیٹڈ لیول تک تم اس طریقے سے چلاتے ہو؟ تو اس طرح لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. میں پچھلے 5-6 سال سے اس طرح کی کمپنیوں پہ کام کر رہا ہوں, نام تبدیل ہوتے رہے, B4U آئی, پرپال آئی, ایڈیسنس اور پے سلیش آئی, اور فار ایور لیونگ آئی, اس کے علاوہ کیو نیٹ آئی. اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کہ آتی ہیں اور یہ کام کرتی ہیں. اور عام طور پر ان کمپنیوں کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوتی, یہ پرانے انہوں نے رجسٹریشن وغیرہ خریدی ہوتی ہیں تو شو کر رہی ہوتی ہیں کہ کافی عرصہ پہلے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ذرا ڈیٹیل میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آفس ابھی 5 سال پہلے 6 سال پہلے کھلا ہے. لیکن بہرحال اگر عمر زیادہ بھی ہو
اگر یہ 100 سال سے بھی چل رہی ہو تو بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن پوائنٹس کی بنیاد پر یہ جائز نہیں ہے اور ان پوائنٹس کی یہاں پر صورتحال کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میں یہ مسئلہ مکمل طور پہ واضح طور پہ جو ہے نا سمجھا سکا ہوں گا، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال، کوئی سوال باقی نہیں رہا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ حضرات کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب یا تو میں کوشش کروں گا کمنٹ میں دوں، اور اگر ضرورت ہوئی زیادہ سوالات ہوئے تو پھر انہیں ایک جگہ پہ جمع کر کے اس پہ دوبارہ ویڈیو بنا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔